کیا وجہ ہے جو نئے آرمی چیف آئے تو انہوں نے ایک دم سے جنرل باجوہ کے بعد سٹانس ایک دم سے چینج ہوا اور عمران خان جو ہے اس کی مشکلات بڑھنا شروع ہو گئی؟ نئے آرمی چیف جب آئے تھے 29 نومبر کو جب سٹک تبدیل ہوئی تھی تو اس کے اگلے ایک مہینے کے اندر میری جنرل عاصم منیر کے چند بیچ میٹس اور ان کے چند سینئرز سے میری گفتگو ہوئی. میری جنرل عاصم منیر سے آج تک نہیں ملاقات ہوئی، لیکن میری آس پاس جو چند لوگ تھے میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان کے بارے میں ایک پرسنالٹی انالیسس ان سے میں نے پوچھا کہ کیا فرق آئے گا، ابھی شروع ہوا ہے تو کیا فرق آئے گا. پہلے مہینے کی میں بات بتا رہا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جنرل باجوہ سے بہت مختلف انسان ہے اینڈ ہی از ویری کلیئر اباؤٹ تھنگس. یا بلیک ہے یا وائٹ ہے، گرے ایریا کوئی نہیں ہے. یا آپ ان کی گڈ بکس میں ہیں یا آپ ان کی بیڈ بکس میں ہیں. وہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے یا ریجیکٹ نہیں کریں گے. وہ سمجھتے ہیں اگر آپ ٹھیک ہیں تو ہی ول ہول ہارٹیڈلی سپورٹ یو، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں آپ غلط ہیں تو پھر آپ کو ان کے ساتھ متھا لڑانا جو ہے نا وہ بہت نقصان دہ ثابت ہوگا آپ کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی سارا رول پلے کرتی ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، تو اب یہ رول کوئی کم تو نہیں ہونے جا رہا، لگ نہیں رہا بلکہ بڑا ہے اور اسپیس کم ہو رہی ہے پولیٹیکل. اس صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پا رہی عمران خان کی مقبولیت کا، تحریک انصاف کی مقبولیت کا، تو کیا کرے مسلم لیگ نواز؟ میرے خیال میں انہوں نے ایک قدم تو اٹھا لیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو صدر بنا رہے ہیں، لیکن مجھے مشکل لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. میں نہیں سمجھتا ابھی تو، کم از کم مجھے ایسا نہیں لگتا. اگر کچھ اور آگے کچھ ہو جائے، لیکن فی الحال مجھے لگ نہیں رہا، اس لیے کیونکہ میاں صاحب کا جو سٹائل آف پالیٹکس ہے نا وہ اب آبسولیٹ ہو چکا ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ تو ایک انٹرویو تک نہیں دے سکتے، ایک سٹیٹمنٹ تک نہیں صحیح طرح جاری کر سکتے. تو آپ 2024 میں ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، اس ملک کے ہر سٹیک ہولڈر کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے. آپ اس کا سوشل میڈیا تو دور کی بات، آپ کو تو مین اسٹریم میڈیا نہیں استعمال کرنا آیا آج تک کہ آپ انٹرویو تک نہیں دے سکتے. تو پھر آپ کیا تبدیلی لے کر آئیں گے؟ نون لیگ کا خیال ہے کہ ہم اگر بہت زیادہ ترقیاتی کام کرائیں گے، بہت زیادہ اس طرح کے، اور عمران خان تو 3.5 سال کچھ بھی نہیں کرا سکے، جی، تو ہم اگر کام کریں گے تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. تو سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طرح سے کارآمد نہیں رہے گا تحریک انصاف کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کو میں کیونکہ میں تو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کام کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی کر رہا ہوں. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ہر گزرتے مہینے کے اندر جو ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے. جو اس پاور کو نہیں صحیح طرح استعمال کرے گا میرا خیال میں وہ بہت بڑے گھاٹے میں رہے گا. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ نون لیگ یہ کہتی ہے جی ہم ترقیاتی کام کریں گے اور اس سے ہمارا ایشو یہ ہے کہ آپ 100 دفعہ کریں، لیکن وہ جو جسے کہتے ہیں نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، اگر وہی نہیں ہو رہا، اگر مور ناچ رہا ہے اور جنگل میں ناچ رہا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کا فائدہ کیا؟ آپ ان کی نظر جو ہے وہ آپ کی طرف ہے. آپ کہتے ہیں جناب ہم نے اورنج لائن بنائی ہے، لڑکا آپ سے سوال کرتا ہے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں. آپ اس کو کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں ہم نے موٹر وے بنائی ہے، وہ کہتا ہے جی نواز شریف نے جو مرسیڈیز لی تھی وہ کیوں لی تھی. دیکھیں نا، آپ کا سوال کچھ ہے اور اس کا سوال کچھ ہے. آپ اس کے سوال کا جواب دینا شروع کریں، وہ آپ کے سوالوں کے جواب دینا شروع کر دے گا. تو پاکستان میں تو کوئی ایسی اور پارٹی نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ اس طرح سے ایکٹیو ہو جس طرح سے تحریک انصاف ہے. تو اس کا مطلب اگلا دور جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اگر اسٹیبلشمنٹ نے کسی کے اوپر ایک بلیک مارک لگایا ہو تو اس کے لیے واپس آنا تو بہت مشکل ہے، انلیس اور انٹل اس اسٹیبلشمنٹ میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے وقت کے ساتھ. اور یہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن نواز شریف کے اوپر بھی کراس لگایا تھا جی، لیکن اس کے بعد تبدیلیاں آ گئی نا، وقت تبدیل ہو گیا، حالات تبدیل ہو گئے. تو اور اس کے بعد نون لیگ جو ہے اس کی عادت ہے بلنڈرز کرنے کی، بڑے میاں صاحب کی. اب اگر آپ نے دوبارہ کوئی بلنڈر کر دیا تو عمران خان صاحب تو دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے پورے جمع غفیر کے ساتھ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر گھس جائیں گے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو. لیکن فرق صرف ایک جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ میاں صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہیں، چھوٹے میاں صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں، جن سے اس قسم کی غلطیوں کی بہت کم امید ہوتی ہے.